حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور اس کی قبولیت۔ جب ہم راوی اسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے مثال حافظے کا راز معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سنائی دیتا ہے کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حدیث نبی کے بھول جانے کی شکایت لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی احادیث سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر بچھا دیں۔ جب میں نے چادر بچھا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس میں چلو ڈالا اور فرمایا، اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ سو میں نے اسے سینے سے لگا لیا تو اس کے بعد کوئی چیز نہ بھولا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری فضیلت ہے اور علامات نبوت سے متعلق واضح معجزہ ہے، کیونکہ نسیت یعنی بھول جانا انسان کے لوازم میں سے ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ کثرت سے نسیت کا شکار ہیں۔ پھر وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دور ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے لیے دعا اور اس کی قبولیت۔ یہاں ایک اور دعا کا تذکرہ کر دینا مناسب ہوگا جس کی برکت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی تھی، اور وہ تھی ان کی ماں کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اسلام کی دعوت دیتے تھے اور وہ مشرکہ تھی اور اسلام قبول کرنے سے انکار کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اسے دعوت اسلام دی تو اس نے مجھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہی جو مجھے ناپسند تھی، تو میں روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی ماں کو دعوت اسلام دیتا ہوں اور وہ انکار کر دیتی ہیں۔ آج میں نے اسے دعوت دی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھ سے وہ بات کہی جو مجھے ناپسند کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وفادار ساتھی کو مایوس نہیں کیا اور دعا فرمائی، اے اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن کر خوشی خوشی باہر نکلے، اس امید پر کہ آپ کی دعا ان کی ماں کی ہدایت کا سبب بنے گی۔ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور دروازے کی طرف چلا، دروازہ بند تھا۔ میری ماں نے میرے قدموں کی آہٹ سن لی اور کہا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھہر جاؤ۔ سو میں نے پانی سے نہانے کی آواز سن لی اور وہ اسلام کا غسل کر رہی تھی اور توحید کی شہادت دے رہی تھی۔ فرماتے میں خوشی سے روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس مڑ گیا اور جا کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارت حاصل کرو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میری ماں کے بارے میں قبول فرما ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے ابتدائی حصے میں اپنی ماں کے عدم قبول اسلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیابہ الفاظ پر روتے ہوئے آئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی دعا سے اس کے قبول اسلام کی خوشی میں روتے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مانگی گئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً قبول ہونے کا ذکر ہے، اور یہ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کے دلائل میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرور اور خوشی نے انہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیسری دعا کی درخواست نہ بھولنے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر ان الفاظ میں درخواست کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے اور میری ماں کو اپنے مومن بندوں کے دلوں میں پیارا بنا دے اور مومنوں کو ہمارے دلوں میں پیارا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اپنے اس بندے اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کے دلوں میں محبوب بنا دے اور مومنوں کو ان کے دلوں میں محبوب بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا مومن پیدا نہیں کیا گیا جو میرا تذکرہ سن لے اور مجھے دیکھ نہ پائے، مگر وہ مجھ سے رشتہ محبت ضرور رکھے گا۔ چنانچہ مومنوں کا ہر دور میں راوی اسلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کی نمایاں برہان اور روشن دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی کے لیے آپ کی دعا اور اس کی قبولیت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کے پانی کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خدمت کے شکریے میں انہیں ان الفاظ میں دعا کی، اے اللہ، اسے دین کی فکر و بصیرت عطا فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ، اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ یہ دعا جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانگنے پر مستجب ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے شباب میں اتنے دانا ثابت ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اکابر صحابہ میں جگہ دیتے اور ان سے مشورہ لیتے اور ان کی رائے پر عمل کرتے، حالانکہ یہ ابھی پوری طرح جوان بھی نہ ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے عطا کردہ تفقہ فی الدین اور علم تفسیر کی بدولت اپنے ہم عصر لوگوں سے بازی لے گئے۔ صحیح سند سے ثابت ہے کہ فقیہ الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا، اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہم عصر ہوتے تو ہم میں سے کوئی آدمی اس کے 10ویں حصے میں بھی نہ ہوتا، یعنی ان کے علم و فضل اور تفقہ فی الدین کے مقابلے میں، یا ان کو عشرہ مبشرہ سے خارج نہ کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت اچھے ترجمان ہیں۔ اگر آپ ان کی دانائی اور فقہ فی الدین اور حافظے کی حیرت انگیز واقعات پڑھنا چاہتے ہیں تو صحابہ فی الذکر، الصحابہ اور سیر اعلام الانبیاء کا مطالعہ فرمائیے۔